آج ہم بات کریں گے کہ ہماری جو فیلنگز ہیں ان کی مثال جو ہے وہ ویوز کی طرح ہے، وہ ہمارے دماغ کے اندر جو ہیں وہ لہروں کی طرح آتے ہیں، ہم انہیں روک نہیں سکتے، کیوں کہ ان پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، لیکن ہم ان لہروں میں سے کسی بھی ایسی لہر کو ضرور چن سکتے ہیں جس کے اوپر ہم نے سرفس جو ہے وہ کرنی ہے، سرفنگ کرنی ہے۔ جو سرفنگ ہے وہ ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سرفنگ کرتے ہیں اور بڑی بڑی لہروں کے اوپر جو ہے وہ تیرتے رہتے ہیں، آپ نے ٹی وی پہ بھی اور اس طرح کی بہت ساری سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ نے اس لیئر کو چننا ہوتا ہے۔ اب وہ لیئر جو ہے وہ کوئی پازیٹیو ہو سکتی ہے، کوئی نیگیٹو ہو سکتی ہے۔ دیکھیں دنیا کا کوئی ایونٹ جو ہے وہ بذات خود نہ نیگیٹو ہوتا ہے نہ پازیٹیو ہوتا ہے، دنیا کا کوئی انسان نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے، صرف یہ ہے کہ آپ اس کو جو مطلب دے دیتے ہیں۔ اور آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ وہ چند اندھے ہوتے ہیں تو ان کو ایک زو کے اندر لے کے جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں جی کہ ہم آپ کو ہاتھی کی جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے، تو وہ اس کو ٹٹول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کسی کے ہاتھ میں اس کی جو ہے وہ دم آ جاتی ہے، کسی کے ہاتھ میں اس کی جو ہے وہ ٹانگ آتی ہے، کسی کے ہاتھ میں اس کا جو ہے وہ باڈی آ جاتی ہے، کسی کے ہاتھ میں سونڈ آتی ہے، کسی کے ہاتھ میں جو ہے وہ اس کا کان آ جاتا ہے۔ تو پھر بعد میں ان سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے، تو کوئی کہتا ہے جی وہ تو رسی کی طرح ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں جو ہے اس کی دم آتی ہے، کوئی کہتا ہے جی کہ وہ تو ایک درخت کی طرح ہوتا ہے، ستون کی طرح، کوئی کہتا ہے جی وہ تو ایک بہت بڑا جو ہے وہ جیسے دیوار ہوتی ہے اس طرح ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے جی وہ تو جو ہے وہ ٹیڑھا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے جی وہ تو جو ہے وہ پنکھے کی طرح ہوتا ہے۔ اب آپ سب یہ بتائیں کہ وہ غلط تو نہیں کہہ رہے تھے، کیوں؟ ان کی وہ پرسیپشن تھی، ان کو لگتا ہے کہ ہاتھی ایسے ہی ہوتا ہے، انہوں نے محسوس کیا۔ اسی طرح جب ہم کسی بھی انسان کے بارے میں ہماری پرسیپشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھا نہیں ہے تو بس وہ اچھا نہیں ہے نا، اس کی اچھی بات بھی جو ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہمارے دماغ کے اندر، ہماری جو مائنڈ کے اندر جو ہے وہ لہروں کی طرح جو ہماری فیلنگز ہیں جو آتی ہیں، اور پھر ہم جب ان کو ظاہر ہے ہمارے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، پھر ہم ان کی رو میں بہہ جاتے ہیں۔ جب ہم بہتے ہیں تو بعد میں ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ یار ہم تو بہت غلط ہو گئے تھے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے خیالات آ رہے ہیں بس ہم اس کو ایز اٹ از جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ ایک ہماری باڈی ہے، ایک ہمارا مائنڈ ہے اور ایک ہم خود ہیں۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مائنڈ ہے ہم، یہ سم ٹائم ہم سمجھتے ہیں کہ یہ باڈی ہم ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم اس باڈی کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم اپنے مائنڈ کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ مائنڈ اور باڈی آپس میں کمپیٹیبل ہے۔ مائنڈ جو کہتا ہے باڈی اس کے اکارڈنگلی کرتی ہے، چونکہ پوری جسم کو جو چیز ہمارا برین کنٹرول کرتا ہے اور برین کو جو چیز کنٹرول کرتی ہے وہ ہمارا مائنڈ ہے۔ مائنڈ ذہن کو کہتے ہیں، ہماری سوچنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ اب اسی طرح جو فیلنگز آ گئی، ان فیلنگز کو ہم نے ایک منی پہنا دیا اور اس کے مطابق ہم نے زندگی میں جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا، اور پھر ہم آخر میں ہمیں سمجھ آتی ہے 40-50 سال کے بعد کہ یار ہم نے تو زندگی میں کچھ پایا نہیں ہے، ہم نے تو کھویا ہی کھویا ہے سارا کچھ۔ اس کی ریزن کہ ہم اپنی جو جذبات ہیں، ان کی جو لہریں ہیں، ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جو ہے سرفنگ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر جب آپ کے خیالات آتے ہیں تو آپ کو خود آگاہی ہونی چاہیے کہ یار کون سا خیال جو ہے مجھے اس پہ کام کرنا ہے اور کون سے جو خیالات ہیں ان کو ذہن سے جھٹک دینا ہے یا ان خیالات پہ کام نہیں کرنا۔ جب ہم اس قابل ہو جائیں گے تو پھر یہ ہے کہ ہم ایک جو لہر بھی چنیں گے سرفنگ کے لیے تو وہ ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جائے گی۔ اگر موقع ملے تو اس بارے میں آپ ضرور سوچیے گا۔ تھینک یو۔